إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ الماعون کی مشق کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ قریش کی مشق کریں گے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ قریش مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش۔ حمزہ کو ادا کرتے وقت خیال رکھیں گے کہ حمزہ مجہول ادا نہ ہو۔ لام کو باریک پڑھیں گے، اس وجہ سے لام کے نیچے زیر ہے۔ قاف کو پر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، اس وجہ سے کہ اس کے اوپر زبر ہے۔ شین حالت وقف کی وجہ سے ساکن ہوگی۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف۔ حمزہ کو ادا کرتے وقت خیال رکھیں گے حمزہ مجہول ادا نہ ہو۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس وجہ سے لام کو پر پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ ہا کو ادا کرتے وقت خیال رکھیں گے کہ ہا کی آواز ادا نہ ہو۔ لام کے اوپر زبر ہے، لام کو پر پڑھیں گے۔ شین کو ادا کرتے وقت خیال رکھیں گے کہ شد ادا ہو جائے۔ تا کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے تاکہ مد ادا ہو جائے۔ صاد کو ادا کرتے وقت خیال رکھیں گے کہ سین کی آواز ادا نہ ہو، حالت وقف کی وجہ سے فا ساکن ہوگی۔ ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت۔ عین کو ادا کرتے وقت خیال رکھیں گے کہ حمزہ کی آواز ادا نہ ہو۔ واو ساکن ہے اور واو مدہ ہے، دال کو لمبا کر کے پڑھیں گے تاکہ واو اچھی طریقے سے ادا ہو جائے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پڑ پڑھیں گے اور را کو با کے ساتھ اچھی طریقے سے ملا کے پڑھیں گے تاکہ با کی شد ادا ہو جائے۔ ہا کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، اس وجہ سے کہ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ ذال کو بالکل نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، تا کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے تاکہ طا کی آواز ادا نہ ہو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ ہم نے جو بیت پہ وقف کیا ہے، اس وجہ سے اس الف کو زبر دے کے لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ تو آپ کو ادا کرتے وقت خیال رکھیں گے تاکہ آواز ادا نہ ہو۔ میں پچھلے سبق میں یہ بات آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ جب ساکن حرف کے بعد مشدد حرف ہو تو ساکن حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میم مشدد ہے، اس وجہ سے میم پہ غنہ ہوگا اور میم کو ہا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ نون ساکن ہے، اس وجہ سے نون پر بھی غنہ ہے۔ واو ساکن ہے، اس وجہ سے واو مدہ ہے۔ جیم کو لمبا کر کے پڑھیں گے تاکہ واو اچھی طریقے سے ادا ہو جائے۔ اور عین کو ادا کرتے وقت خیال رکھیں گے کہ حمزہ کی آواز ادا نہ ہو۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ حمزہ کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، اس وجہ سے کہ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ میں یہ بات اسی آیت میں آپ احباب کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ ساکن حرف کے بعد مشدد حرف آ جائے تو ساکن حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس ہا کو نیکسٹ میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور یہ میم مشدد ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر غنہ بھی ہوگا۔ نیکسٹ نون ساکن ہے، ہم اس پر غنہ نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ نون ساکن کے بعد حروف خلقی میں سے خا آ گیا ہے۔ وَآمَنَهُم
خوف صدق الله العظيم.